زندگی وجود کا وہ پہلو ہے جو عمل کرتا ہے، رد عمل کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے اور ترقی کے ذریعے تیار ہوتا ہے۔ زندگی وہ چیز ہے جو بڑھتی ہے اور آخر کار مر جاتی ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ انسان ہنسنے والا جانور کہلایا جاتا ہے، اور یہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح ہنستے ہیں کہ ممکن ہے اسی سبب سے بقیہ جانوروں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہو۔ انسان بذات خود پراسرار قسم کی تخلیق ہے۔ اس کے نمایاں پہلوؤں میں ایک اس کی شخصیت ہے۔ شخصیت کا فن سے گہرا تعلق ہے۔ فن کو شخصیت سے توانائی اور توثیق ملتی ہے، اور فن کی غلامی شخصیت کی نامحکمی کی دلیل ہے۔ فن تکنیکی اور مکین کی ہوتا ہے، جبکہ شخصیت عطیہ الہی ہے جو ریاضت اور انتظار سے جلا پاتی ہے۔ مجھے خیالات کو تکنیکی انداز میں پیش کرنے کا خیال کب، کیوں اور کیسے آیا، یہ سوال ایک داستان کا محتاج ہے۔ مختصر یہ کہ میرا اظہار خیال ملک و قوم بلکہ بنی نوع انسان کے لیے اشد ضروری ہے، جو ان متحرک تصاویر کی صورت میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس میں علومیناتی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میرے اس عظیم کار خیر کا واحد مقصد نوجوان ذہن کی بیدار مغزی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور تفصیلات میں دخل دینا شروع کرتے ہیں۔ از حد غور و خوض سے انسان کی یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ زندگی ایک معروضی معنی رکھتی ہے۔ کچھ دانشور یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ زندگی ایک موضوعی معنی رکھتی ہے، اور عالم خواب میں جیتے ہوئے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی ہمارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتی، یعنی کہ ناکام عاشق۔ اور ان تمام سوچوں اور خیالات سے بالا تر مجھ جیسے شگفتہ طبع اور غنچہ ذہنی سے جاگتے ہوئے لوگ یہ مانتے ہیں کہ زندگی کا ایک مافوق الفطرت اور ناقابل وضاحت مطلب بھی ہے۔ زندگی ایک ہی طرح سے ہر ایک کو راس نہیں آتی۔ زندگی کے بارے میں ایک معروف فکرہ میرے ذہن میں گردش کرتا ہے کہ زندگی کے آثار گمگشتہ جزیروں، خشک ساحلوں، مضبوط چٹانوں اور گمنام جنگلوں تک بھی ملتے ہیں۔ بس تو جا، قیام کر ان جزیروں پہ، کنارے اتر ان ساحلوں کے، بسیرا کر ان چٹانوں پہ اور جنگلوں کی زمین کھود۔ ابے یہ کیا لکھ کے دیا ہے؟ معذرت چاہتا ہوں۔ باتوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑتا ہوں، ارمان انگیز فضا کا نقشہ کھینچتا ہوں۔ ساؤنڈ چیک، گفتگو میں سوز، کلام میں شوکر، بحر علوم میں ہوتا سن۔ زندگی اس رات کی مانند ہے جس میں آپ کا اکثر سفر تاریکی میں گزرتا ہے، اور ان راستوں پہ پہلے جو لوگ جا چکے ہیں ان کے قدموں کے نشانات پہ چلنا خاصا مشکل رہتا ہے۔ آپ کو اپنے اطراف دکھ، مصیبتیں، پریشانیاں، گناہ و معصیت کا دوزخ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، بالکل ویسے جیسے کسی جنگل سے گزرتے ہوئے۔ پھسلتے پتے، کھردری بیلیں، پاؤں کے نیچے کچی گیلی زمین، قدموں کی سستی اور رکاوٹ کا سبب، چٹختی کڑکتی شاخیں، ان شاخوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے شل ہوتے آپ کے اعصاب۔ دوسری طرف بزرگوں کی بتائی ہوئی صبح کاذب کی نشانیاں بھی اسی زندگی میں ملتی ہیں۔ جوش شباب اسی زندگی کا حصہ ہے۔ لطیف ہوا، مچلی ہوئی طبیعت کے خوبصورت اور مختلف تجربات بھی آپ کو اسی زندگی میں ملتے ہیں۔ بلائیں زلف جانا کی اگر آپ لیتے ہیں تو وہ اس لیے کہ آپ زندہ ہیں۔ مرے ہوئے لوگ تو صرف دعا لے سکتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی دے تو۔ میرے اندر جذبات کا معشرستان بھی زندگی کے فلسفے کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بہت سے لوگ آئے، زندگی پہ اپنا کام کر کے چلے گئے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کیجیے۔ زندگی قدرت کا عطا کرتا بہترین تحفہ ہے، اسے کسی کار خیر میں استعمال کیجیے۔ مجھے اپنی زندگی سے محبت ہے، آپ بھی کیجیے۔ گفتگو کے آغاز میں بات ہو رہی تھی شخصیت کی، اس کا بھی خلاصہ بیان کرتا ہوا چلوں کہ موت کا خوف زندگی کے خوف سے وجود میں آتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ آسان کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی جو پوری طرح سے زندہ ہے وہ کسی بھی وقت مرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور اس قسم کی فطرت کے حامل افراد خود اپنی شخصیت کی تکمیل میں مصروف رہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اس مذہب پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنی شخصیت بنانے کی خود ہمت کرنی ہوگی، چاہے وہ خوفناک یا بھیانک ثابت ہو، اور یہ شخصیت کا سب سے مضبوط عنصر ہے۔ ایسی شخصیت کے حامل افراد یہ راز جان لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ شخصیت میں موجود اضطراب کی کسی بھی کیفیت سے ان واقعات یا حادثات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا جو پیش آنے والے ہوتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کو اس بات پہ اختتام پذیر کرتے ہیں کہ جب سائنس، فن، ادب اور فلسفہ محض شخصیت کا مظہر ہیں تو وہ اس سطح پر ہیں کہ شاندار سے شاندار کارنامے ممکن ہیں، اور نتیجتاً شخصیات ہزارہ سال زندہ رہتی ہیں۔